سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ میرا رزق تمہارے پاس کن کن صورتوں میں آتا ہے، کس کس شیپ میں میرا رزق تمہارے پاس آتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ صرف کرنسی کو، پیسے کو، دولت کو، یورو کو، ڈالر کو کمائی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی کمائی ہے، لیکن صرف یہی کمائی نہیں ہے، صرف یہی رزق نہیں ہے، رزق کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ سنیے گا آیت مبارکہ، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں۔ عورت انسانوں ہی میں سے ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، تو یہ رزق کی پہلی قسم ہے۔ بیوی کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ نکاح کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ جس انسان کا نکاح ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے تو اس کے خیالات پھر بھٹکتے نہیں ہیں، اس کا ذہن منتشر نہیں ہوتا، اس کے خیالات گندے نہیں ہوتے، وہ غلاظت سے بچ جاتا ہے، غلیظ قسم کے خیالات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی اس کی تنہائی کو ختم کرنے کا سماع کرتی ہے، اس کی بیوی اس کو سکون پہنچاتی ہے، اس کو آرام پہنچاتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اکتاہٹ کو، بوریت کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اچھی بیوی ہو، صالح بیوی ہو، نیک بیوی ہو، نیک سیرت بیوی ہو، وہ تو پھر گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اچھی بیوی کے لیے بھی کچھ صفات ہونی چاہیے۔ اچھی بیوی کی، نیک بیوی کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، اپنے شوہر کا ہر جائز حکم مانتی ہو، اپنے شوہر کی تمام تر جائز ضروریات کا خیال رکھتی ہو، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتی ہو، اپنے شوہر کے مال کی امین ہو، محافظ ہو، اور اپنے شوہر کے مال کو اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ استعمال کرتی ہو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہو۔ یہ اچھی بیوی کی صفات ہیں۔ رشتہ کرتے وقت عام طور پر یا دولت کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا عورت کے حسن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، عورت کی صورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، حالانکہ جو مد نظر رکھنے والی چیز ہے وہ سیرت ہے، وہ اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا نمازی ہونا ہے، وہ اس کا قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کا سچ بولنا ہے، اس کی اعلیٰ صفات ہیں، اعلیٰ اخلاق ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیوی کا ہونا رزق قرار دیا کہ تمہارے پاس اگر بیوی ہے تو یہ بھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ بھی۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنینا، بیٹے۔ بیٹوں کا ہونا یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ بیوی بھی رزق، بیٹے بھی رزق۔ آگے سنیے گا وَحَفَدَةً، پوتے بھی رزق، یعنی بیٹے کے بیٹے بھی تمہارے لیے رزق۔ صرف پیسے رزق نہیں ہیں، صرف روپیے رزق نہیں ہیں، بیوی بھی رزق ہے، بیٹے بھی رزق ہیں، اور بیٹے کے بیٹے بھی رزق ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بیٹے بیٹیاں بھی رزق ہیں، اور بیٹے بیٹیوں کی جو اولاد ہے وہ بھی رزق ہے۔ بندہ جب دادا بن جائے، نانا بن جائے، پوتے بھی ہوں، پوتیاں بھی ہوں، نواسے بھی ہوں، نواسیاں بھی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے جی۔ جس انسان کو اپنی زندگی کے اندر پوترے اور دوترے یا پوتریاں تے دوتریاں کھڈان دا موقع مل جائے، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اللہ رب العالمین اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ بھی میرے تم پر یہ بھی احسانات ہیں،
صرف تمہارے پاس ہاتھوں کا ہونا، دونوں آنکھوں کا ہونا، زبان کا ہونا، دونوں پاؤں کا ہونا، عقل کا ہونا، جو تمہارے وجود کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں، صرف یہی نعمتیں نہیں ہیں۔ تمہارے وجود سے ہٹ کر جو تمہاری بیوی کا وجود تمہارے پاس ہے، یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے میرا تمہارے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے۔ بیوی کا ہونا احسان ہے، اس بیوی سے اولاد کا ہونا احسان ہے، اس اولاد سے اولاد کا ہونا احسان ہے۔ 3 احسانات ہو گئے، آگے چوتھا احسان سنیے گا۔ وہ رب ذوالجلال کتنی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے اپنے بندوں کو اپنے احسانات بتاتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ۔ تمہارا گھر غلوں سے بھرا ہوا ہے، اناج سے بھرا ہوا ہے، غذا سے بھرا ہوا ہے، طرح طرح کے پھل تمہارے گھر میں موجود ہیں، میوے تمہارے گھر میں موجود ہیں۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو میں تمہیں بھی کھلاتا ہوں، تمہاری بیوی کو بھی کھلاتا ہوں، تمہاری بیوی سے جو تمہاری اولاد ہوئی ہے اس اولاد کو بھی کھلاتا ہوں، تمہاری اولاد سے جو تمہاری اولاد ہوئی ہے اس تمہاری اولاد کو بھی میں کھلاتا ہوں۔ یہ سارا کچھ فرما کے آگے اللہ کریم فرماتا ہے تم پھر بھی مجھے بھول جاتے ہو۔ پھر بھی، اب اس پھر بھی کو سمجھے نا، میں نے تمہیں بیوی عطا کی، میں نے تمہیں بیٹے عطا کیے، میں نے تمہیں پوتے پوتیاں عطا کیں، میں نے تمہیں نواسے نواسیاں عطا کیں، اور پھر اس ساری تمہاری اولاد کو، تمہارے پورے کنبے کو، تمہارے پورے خاندان کو میں رب کھلاتا بھی ہوں، رجاتا بھی ہوں۔ تم صبح و شام اپنے رب کی طرح طرح کی نعمتیں خود بھی کھاتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو پاس بٹھا کے کھانے کے لطف اٹھاتے ہو۔ تمہیں بیوی کی قربت میسر ہے، اولاد کی قربت میسر ہے، پوتے پوتیوں نواسوں نواسیوں کی قربت میسر ہے، مل بیٹھ کے سارے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہو، اور پھر مجھے بھول جاتے ہو۔ یہ پورا جو میرا وجود ہے سر سے لے کر پاؤں تک، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، پورا وجود۔ اب اس وجود سے ہٹ کے جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اور تیرے وجود کو جو کچھ چاہیے تھا، تیرے وجود کو بیوی کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں بیوی عطا کی ہے، بیوی مل گئی، اب تجھے آس تھی کہ مجھے اس بیوی سے اولاد ملے گی، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تجھے بیوی سے اولاد بھی دے دی۔ پھر آگے تیری چاہت تھی، تیری آرزو تھی کہ میرے ان بچوں کے بھی بچے ہوں، وہ رب فرماتا ہے میں نے تیرے بچوں کو بھی بچوں سے نواز دیا، تجھے اولاد سے مالا مال کر دیا، اور پھر تمہیں صبح و شام اپنے اس پورے کنبے کو خوراک کی ضرورت تھی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، صاف ستھری پاکیزہ عمدہ اعلیٰ نفیس ترین غذائیں تمہیں عطا کیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، ان ساری نعمتوں کو پا کر پھر بھی تم باطل پر ایمان لاتے ہو۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، پھر اسے بھول جاتے ہو۔ کتنے تم ناشکرے ہو، کتنے تم ناقدرے ہو، کس قدر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، صبح کرتے ہو، دوپہر کرتے ہو، شام کرتے ہو، تمہیں کبھی اس سچے پروردگار کی یاد بھی نصیب نہیں ہوتی کہ ہم اس سچے پروردگار کو بھی یاد کر لیں، اس سچے رب کو بھی یاد کر لیں جو طرح طرح کی ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔